أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 113. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہرگز داخل نہ ہوں گے کوئی بھی جنت کے اندر سوائے یہودی یا نصرانی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر تو وہ پیش کرے. اگر تم اپنے وعدے کے اندر سچے ہو. اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں، حالانکہ دونوں کو آسمانی کتابیں ملی ہیں اور دونوں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون جنت جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ یعنی عیسائی، علی شیء کسی راہ پر. وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ یعنی عیسائی لیست الیہود، نہیں ہے یہود علی شیء کسی راہ پر. وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. کذالک، ایسا ہی قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی کسی بات. فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما، جس بات میں، کانوا فیہ یختلفون، وہ جھگڑتے تھے. اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق بات پر قائم نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی حق بات پر قائم نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں. اس طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہے یعنی مشرکین. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، منع، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ یاد کیا جائے ان مسجدوں میں، اسمہ، اللہ کا نام، وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابہا، ان کی ویرانی کی. اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کا حق نہیں، ان یدخلوہا، کہ داخل ہو ان مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے. ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے اور ان مساجد کی بربادی میں کوشش کرے. ان لوگوں کے لیے تو مناسب تھا ان مقامات میں ہیبت اور خوف کے ساتھ داخل ہوتے. یاد رکھو ان کے لیے دنیا میں ذلت اور خواری، اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے.
وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا سُجِدَ بھی تُوَلُّوا تم رخ کرو فَسَمَّا ادھر ہی وجہ اللہ اللہ کا ہے یعنی اس طرف بھی اللہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے علیم اور جاننے والا ہے اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے بس جس طرف تم رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ یقیناً بڑی وسعت اور علم والا ہے وقالوا اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ بنا رکھا ہے اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ تو پاک ہے بل لہو بلکہ اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمینوں میں کل سب لہو اسی کے لیے قانتون فرمانبردار ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے سب اسی کے فرمانبردار ہے بدیع السماوات ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا وَإِذَا قَضَىٰ اور جب وہ ارادہ کرتا ہے امراً کسی کام کرنے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ تو کہہ دیتا ہے لہو اس سے کن کہ ہو جا فَيَكُونُ بس وہ ہو جاتا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پھر ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے لولا یکلمون اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کذالک ایسی ہی قال الذین کہا کرتے تھے وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی کی سی بات تشابہت ایک جیسی ہے قلوبہم ان کے دل قد بینا الآیات ان کے دل بے شک بیان کر دی ہے نشانیاں ہم نے لقوم یقین کرنے والوں کے یقینون یقین کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں نے جنہیں کوئی علم نہیں یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی ان سے پہلے بھی بالکل یہی باتیں یہ کہا کرتے تھے ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے اور ہم تو یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں اچھی طرح ظاہر کرتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالحق سچائی کے ساتھ بشیراً خوشخبری سنانے والا ونذیراً اور ڈرانے والا وَلَا تُسْأَلُوا اور آپ سے سوال نہ ہوگا عن اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے متعلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بے بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق کوئی باز پوچھ نہ ہوگی وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز داخل نہ ہوں گے عَنْكَ الْيَهُودُ آپ سے یہود اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود وَلَن نَصَارَىٰ اور نہ عیسائی حتیٰ جب تک کہ تتبع آپ پیروی یا تابعداری نہ کریں ملتہم کے دین کی قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ کی ہدایت اللہ ہی کی هو الہدی یہی اصل ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں تابعداری کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی بعد الذی بعد اس کے جاءکا کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم اللہ کے علم ما لکا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار اور آپ سے یہود اور نصارا اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اگر آپ نے علم کے باوجود
ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے ہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب دی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں، حقا جیسا کہ حق ہے تلاوتی اس کے پڑھنے کا، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس کتاب پر، ومن اور جو کوئی یکفر بھی اس سے انکار کرتا ہے، فاولئک سو وہی لوگ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں من کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔